الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نایاب روحانی عملیات اور میں ہوں صاحبزادہ عبدالوحید۔ آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین، جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سب سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل نایاب روحانی عملیات کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ پا سکیں۔ محترم ناظرین، آج ایک بہت مجرب عمل لے کے حاضر ہوا ہوں، جو کہ اکثریت میں ہماری بہنیں ہمیں کافی کہہ رہی تھی کہ اس موضوع پہ آپ ویڈیو بنائیں، تو آج ہم اس پہ ایک روحانی عمل لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری عورتیں مجبور ہیں کہ جن کے خاوند ان کو تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور خرچہ بھی نہیں دیتے۔ ایسے گھروں میں اکثریت میں معاملات چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے عورتیں کافی پریشان ہوتی ہیں۔ عورت کو مارنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور عورت کو تنگ کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں۔ کچھ کمیاں عورت کی بھی ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ عورت میں کمی نہیں ہوتی، عورت میں بھی ہوتی ہیں۔ برکیف یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہم جو آج عمل لے کے حاضر ہوئے ہیں اپنی بہنوں کے لیے، کہ ان کے خاوند ان کو تنگ کرتے ہیں، خرچہ نہیں دیتے اور اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے، دوسرے لوگوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ آج عمل لے کے حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی جو خاوند ہوگا کبھی دوسری طرف دھیان نہیں دے گا اور اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھے گا اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کرے گا۔ یہ اکثریت میں ایسی بھی بات ہوتی ہے کہ بیوی اکثریت میں یہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ اپنے بہنوں بھائیوں سے رابطہ نہ کرو، تو والدین کو چھوڑ دو۔ یہ غلط بات ہوتی ہے، یہ اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس چیز پہ ہماری بہنوں کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے کہ اس چیز پہ فورس نہ کیا کرے۔ تو مرد کا بھی حق ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنا۔ تو اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی مرد جو ہوگا، آپ کا خاوند ہوگا، انشاءاللہ وہ آپ کے حقوق پورے کرے گا، آپ کو تنگ نہیں کرے گا، آپ سے محبت کرے گا اور خاوند کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین، ہمارے جتنے بھی روحانی عمل ہیں یہ نوری علم کے ہیں، اور اس میں جو غلط سوچ کے ساتھ کرے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ تو ہمارے جتنے بھی عملیات الحمدللہ وہ اچھائی کے لیے ہیں، برائی کے لیے بالکل نہیں ہے، نہ ہی ہم برائی کے لیے کسی کو اجازت دیتے ہیں۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کے اپنے روحانی عمل کو۔ ہم دکھاتے ہیں آج کا اپنا روحانی عمل۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور واچ کریں تاکہ ہمارے عمل کا مکمل آپ کو پتہ چل سکے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں ویسے بتاتا ہوں، لکھ کے نہیں بتاتا، تو ایسی باتیں اگر آپ ویڈیو مس کریں گے تو نہیں پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کے اپنے روحانی عمل کو۔ تو ناظرین، آپ کو سکرین پہ آج کا ہمارا روحانی عمل، روحانی نقش واضح نظر آ رہا ہے، جو کہ بہت آسان سا اور چھوٹا سا نقش ہے جو آپ بآسانی لکھ سکتے ہیں۔ تو میں اس کی ترتیب آپ کو بتا دیتا ہوں کس ترتیب سے ہے۔
اوپر اعداد بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ 9 خانوں والا جو ہے نا تعویذ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 9 خانے بنا لینے ہیں، اس کے بعد آپ نے 786 اوپر پہلے لکھ لینا ہے، اور اس کے بعد جس ترتیب سے میں نے لکھے ہوئے ہیں اعداد 1 سے لے کے 9 تک، جس ترتیب سے گنتی لکھی ہوئی ہے اسی ترتیب سے آپ نے 9 خانے پورے کر لینے ہیں۔ جس کسی عورت کا خاوند اسے بلا وجہ تنگ کرتا ہو، کسی بھی طرح اس کے دل میں بیوی کی محبت پیدا نہیں ہو رہی اور وہ بیوی کو بالکل اگنور کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے، تو اس خاوند کے لیے یہ نقش لکھا جائے گا۔ تو اس کو لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ نے باوضو ہو کر جمعرات کے دن جو ہے نا باوضو حالت میں عرق گلاب اور زعفران کی سیاہی بنا لینی ہے۔ یہ لازمی چیز ہے، عرق گلاب اور زعفران، ٹھیک ہے، اس کی سیاہی بنا کر آپ نے یہ نقش مبارک لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نقش مبارک کو لکھنے کے بعد آپ نے اس نقش کو اپنے پاس تعویذ بنا کر محفوظ کر لیں یا دائیں بازو پر باندھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی خاوند جو ہوگا اس کے دل میں بے پناہ بیوی کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ تنگ کرنا چھوڑ دے گا، بری عادتوں سے وہ ہٹ جائے گا، اپنی بیوی بچوں کے اوپر توجہ دے گا، اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کرے گا، اور انشاءاللہ اس کا بہت جلد اثر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ آزمایا ہوا ہے اور بہت یعنی کہ جلدی اثر کرنے والا یہ روحانی عمل ہے، اور اس کا لکھنے کا جو ٹائم ہے وہ بھی ایک مقرر ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لکھنے کا ٹائم مشتری یعنی کہ 7 مشتری میں لکھا جائے گا۔ 7 مشتری اب کس وقت آئے گی؟ جمعرات کے دن، وہ آپ کو یعنی کہ کتابوں میں مل جاتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جمعرات کے دن جو سورج طلوع ہونے سے لے کر 1 گھنٹہ ٹائم ہے، پہلی سات ہوگی یعنی کہ مشتری کی، ٹھیک ہے۔ جمعرات کو سورج جب طلوع ہوگا اس سے لے کر 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے کے اندر یعنی کہ سورج جس ٹائم نکلتا ہے اس ٹائم سے لے کر 1 گھنٹہ ٹائم ہوگا، 1 گھنٹے کے اندر اس نقش مبارک کو جمعرات کے دن لکھنا ہے۔ تو ناظرین لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور یعنی کہ اپنے بازو پر باندھ سکتے ہیں، بازو پہ باندھ لیں، ورنہ جس ترتیب سے طریقے سے بھی آپ محفوظ کر لیں اس ترتیب سے محفوظ کر لیں، نہیں تو آپ جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا چوٹیا میں باندھ سکتے ہیں، تاکہ جو ہے نا نقش آپ کے پاس رہنا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ بہت دیکھیں گے کہ خاوند کے دل میں کتنی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا روحانی عمل۔ اجازت اس کی لینی ضروری ہے۔ میں اکثریت میں بہت سارے اعمال ہوتے ہیں، وظیفے ہوتے ہیں، اس میں بالکل یعنی کہ اجازت عام دیتا ہوں، لیکن کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جن میں اجازت ضروری ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ ہمارے کمنٹس کر کے اجازت لے سکتے ہیں، تو اجازت لے کر یہ جو ہے نا عمل کریں تو انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا، تاکہ اگر آپ اجازت لے کے کریں گے تو اس میں ہم آپ کے لیے خصوصی جو ہے نا دعائے خیر کریں گے۔ تو ناظرین آج کا ہمارا عمل آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن کا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ ہمارا ہر نیا عمل آنے والا سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ لائک بھی کیا کریں اور اپنے تمام لوگ جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، تاکہ جو لوگ ایسی جو ہماری بہنیں مشکلات میں ہیں، ان کے خاوند ان کو تنگ کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی، وہ ہماری بہنیں بھی جو ہے نا اپنی پریشانی ختم کر سکے، ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے گا تو وہ آپ کو بھی دعائیں دے گا اور مجھے بھی دعائیں دے گا۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی دعائیں دے گا تو وہ انشاءاللہ آخرت میں کام آئیں گی۔ تو ملتے ہیں ناظرین آگے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔